باب نمبر 20، باب إجلاء اليهود من الحجاز. یہود کو حجاز کی سرزمین سے جلا وطن کرنا. حدیث نمبر 4591. حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا ليث عن سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة أنه قال: بينا نحن في المسجد إذ خرج إلينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: انطلقوا إلى يهود، فخرجنا معه حتى جئناهم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فناداهم فقال: يا معشر يهود أسلموا تسلموا، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، أسلموا تسلموا، فقالوا: قد بلغت يا أبا القاسم، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك أريد، فقال لهم الثالثة فقال: اعلموا أنما الأرض لله ورسوله، وأني أريد أن أجليكم من هذه الأرض، فمن وجد منكم بماله شيئا فليبعه، وإلا فاعلموا أن الأرض لله ورسوله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم مسجد میں تھے کہ اس دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لائے اور فرمایا: یہودیوں کی طرف چلو. تو ہم آپ کے ساتھ چل پڑے حتیٰ کہ ان کے پاس پہنچ گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ان سے بلند آواز سے فرمایا: اے یہودیوں کی جماعت، اسلام لے آؤ، سلامت رہو گے. انہوں نے جواب دیا: اے ابو القاسم، آپ نے پیغام پہنچا دیا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا: یہی میں چاہتا ہوں، اسلام لے آؤ، محفوظ ہو جاؤ گے. تو انہوں نے جواب دیا: اے ابو القاسم، آپ نے پیغام پہنچا دیا ہے. اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرا یہی مقصد ہے. تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جان لو یہ زمین تو صرف اللہ اور اس کے رسول کی ہے، اور میں تم کو اس سرزمین سے نکالنا چاہتا ہوں، تو جسے اپنے مال کے عوض کچھ ملتا ہو وہ اسے بیچ دے، وگرنہ جان لو یہ زمین تو اللہ اور اس کے رسول کی ہے. تخریج: اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی الجزیہ والموادعہ باب اخراج الیہود من جزیرۃ العرب. حدیث نمبر 3168. وفی الاکراہ باب بیع المکرہ ونحوہ فی الحق وغیرہ. حدیث نمبر 6944. وفی الاعتصام بالکتاب والسنہ باب وکان الانسان اکثر شیء جدلا. حدیث نمبر 7348. وابو داود فی سننہ فی الخراج والامارۃ والفی باب کیف کان اخراج الیہود من المدینہ. حدیث نمبر 3003. انظر التحفہ برقم 14310. مفردات الحدیث. نمبر 1، قد بلغتا، آپ کا کام پیغام پہنچانا اور اسلام کی دعوت دینا ہے، وہ آپ نے دے دی ہے، ماننا یا نہ ماننا ہمارا کام ہے. نمبر 2، ذالک ارید، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اس کا اعتراف کر لو کہ تم تک پیغام پہنچ گیا ہے. فائدہ: جنگ بنو قریظہ تک جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے اور مدینہ آنے سے پہلے کا واقعہ ہے، تمام یہودی قبائل بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ کو ان کی عہد شکنی کی بنا پر مدینہ سے نکالا جا چکا تھا، لیکن ان کے بعض چھوٹے خاندان پیچھے رہ گئے تھے جو تعلیم و تعلم میں مشغول تھے. اب آپ نے ان کو بھی مدینہ سے نکالنا چاہا تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت دی اور ان کے انکار پر کہا: اب تمہارے یہاں سے نکالنے کا وقت آ گیا ہے، لہذا اپنا مال اسباب بیچ کر یہاں کی زمین خالی کر دو اور یہاں سے چلے جاؤ. حدیث نمبر 4592. وحدثني محمد بن رافع وإسحاق بن منصور قال ابن رافع حدثنا، وقال إسحاق أخبرنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريج عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن يهود بني النضير وقريظة حاربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير وأقر قريظة ومن عليهم حتى حاربت قريظة بعد ذلك، فقتل رجالهم وقسم نساءهم وأولادهم وأموالهم بين المسلمين، إلا أن بعضهم لحقوا برسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنهم وأسلموا، وأجلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهود المدينة كلهم بني قينقاع وهم قوم عبد الله بن سلام، ويهود بني حارثة، وكل يهودي كان بالمدينة.
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے یہودیوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو نذیر کو نکال دیا اور احسان کرتے ہوئے بنو قریظہ کو رہنے دیا، حتیٰ کہ اس کے بعد قریظہ نے بھی جنگ لڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور ان کی عورتوں اور بچیوں کو مسلمانوں میں تقسیم کر دیا، مگر ان میں سے بعض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ ملے تو آپ نے ان کو پناہ دی اور وہ مسلمان ہو گئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں بنو قینقاع جو عبداللہ بن سلام کی قوم ہے اور بنو حارثہ کے یہودیوں اور مدینہ کے ہر یہودی خاندان کو نکال دیا۔ تخریج اخرجہ البخاری فی صحیحہ فی المغازی باب حدیث بنی النضیر ومخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الیہم فی دیت الرجلین وما ارادوا من الغدر برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث نمبر 4028۔ وابو داود فی سننہ فی الخراج والامارۃ والفی باب فی خبر النظیر، حدیث نمبر 3005، انظر تحفہ برقم 8455۔ فائدہ، بنو نذیر کی جلاوطنی کا واقعہ گزر چکا ہے، بنو قریظہ کا ذکر اگلے باب میں آ رہا ہے، اور بنو قینقاع کا واقعہ یہ ہے کہ جنگ بدر کے بعد ایک عرب عورت سامان تجارت لے کر بازار میں آئی اور ایک زرگر کے پاس بیٹھ گئی، یہودیوں نے اس سے کہا اپنا منہ ننگا کرو، اس نے انکار کر دیا، اس پر اس سونار نے اس کے کپڑے کا نچلا کنارہ پچھلی طرف باندھ دیا اور اس عورت کو پتہ نہ چلا، جب وہ اٹھی تو بے پردہ ہو گئی تو وہ ہنسنے لگے، وہ چیخنے چلانے لگی، جسے سن کر ایک مسلمان نے اس زرگر پر حملہ کر کے اس کو قتل کر ڈالا، جواباً یہودیوں نے مسلمان پر حملہ کر کے اسے قتل کر ڈالا، اس کے بعد مقتول مسلمان کے ورثاء نے شور مچایا، اس طرح مسلمانوں اور بنو قینقاع کے درمیان جنگ شروع ہو گئی اور آپ نے شوال 2 ہجری کے آخری 15 دنوں میں ان کا محاصرہ کر لیا، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں رعب ڈال دیا، چنانچہ انہوں نے اس شرط پر ہتھیار ڈال دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جان و مال اور آل و اولاد اور عورتوں کے بارے میں جو فیصلہ کریں گے انہیں منظور ہوگا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان سب کو باندھ لیا گیا، لیکن بالآخر عبداللہ بن ابی منافق کے انتہائی سخت اور بے جا اصرار پر آپ نے انہیں چھوڑ دیا اور انہیں مدینہ سے نکل جانے کا حکم دیا۔ تفصیل کے لیے الرحیق المختوم دیکھیے، حدیث نمبر 4593۔ وحدثني أبو الطاهر حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني حفص بن ميسرة عن موسى بهذا الإسناد هذا الحديث، وحديث ابن جريج أكثر وأتم۔ امام صاحب ایک اور استاد سے یہ حدیث بیان کرتے ہیں، لیکن مذکورہ بالا حدیث زیادہ مفصل اور کامل ہے۔ تخریج تقدم تخریجہ فی الحدیث السابق برقم 4592۔